بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسکرانا غم کا علاج ہے جو زخمی دل کے لیے مرہم کا کام کرتا ہے۔ یہ ایک عجیب طاقت ہے جو روح کو خوش کرتی ہے، دل کو راحت اور آرام پہنچاتی ہے۔ حدیث میں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کو صدقہ بتلایا گیا ہے۔ لوگ خوش مزاج اور ہر وقت ہنستے مسکراتے آدمی کو پسند کرتے ہیں اور ایسے آدمی کی مجلسوں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ ایسا آدمی لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیتا ہے اور ان کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ اسی مسکرانے کی وجہ سے ایک لڑکی نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا۔ عتبہ ابن ربیعہ کی لڑکی تھی جس کا نام ام ابان تھا۔ ان کے پاس حضرت عمر نے نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت علی نے نکاح کا پیغام بھیجا تو بھی انکار کر دیا۔ پھر حضرت زبیر نے نکاح کا پیغام بھیجا تو انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت طلحہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تو ان کا پیغام قبول کر لیا۔ جب نکاح ہو رہا تھا تو حضرت علی نے پردے کے پیچھے سے اس عورت سے کہا کہ امیر المومنین عمر سے تو نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور طلحہ سے نکاح کر لیا۔ تو اس نے جواب دیا جیسی خدا کی مرضی۔ بعد میں اس نے عورتوں میں بتایا کہ حضرت عمر کے ساتھ زندگی گزارنی بہت سخت ہوگی۔ حضرت علی کے پاس صرف محبت ہی ہے، زبیر کے پاس صرف لاٹھی ہی ہے، اور حضرت طلحہ کے پاس زندگی گزارنے میں بہت مزہ ہے، کیونکہ وہ ہنستے ہوئے گھر میں آئیں گے اور مسکراتے ہوئے گھر سے جائیں گے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے اچھے رہن سہن کی وجہ سے بیوی بچوں میں بہت محبوب اور پسند تھے۔ وہ اپنے گھر والوں میں جس نرمی اور محبت سے زندگی بسر کرتے تھے، اس کا اندازہ صرف اس سے ہو سکتا ہے کہ عتبہ ابن ربیعہ کی لڑکی سے اگرچہ بہت سے بڑے اور عزت دار لوگوں نے شادی کی درخواست کی، لیکن انہوں نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو سب کے اوپر ترجیح دی اور ان سے نکاح کیا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہا میں ان کی اچھی عادتوں اور صفات کو جانتی ہوں۔ وہ گھر آتے ہیں تو ہنستے ہوئے، باہر جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے، کچھ مانگو تو بخل اور کنجوسی نہیں کرتے، اور خاموش رہو تو مانگنے کا انتظار نہیں کرتے، اور اگر کوئی کام کر دو تو شکر ادا کرتے ہیں، اور غلطی اور خطا ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اس واقعے سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، مسکرانا بہترین صفت اور عادت ہے جو لوگوں کے دلوں کو جیت لیتی ہے۔ نمبر 2، اسلام نے نکاح کو آسان سے آسان تر بنایا ہے اور زنا بدکاری کو مشکل سے مشکل تر بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو، لیکن ہم لوگوں نے اپنے عمل سے معاملہ الٹ دیا ہے، نکاح کو مشکل سے مشکل تر بنا دیا ہے اور زنا بدکاری کو آسان سے آسان تر بنا دیا ہے۔ نمبر 3، اسلام میں عورت کو آزادی دی گئی ہے کہ وہ جس کو چاہے پسند کرے، کھل کر اپنی خواہش کو ظاہر کرے، اپنی پسند سے شادی کرے۔ یہ بے حیائی اور بے شرمی نہیں ہے، بلکہ اسلام نے لڑکی کو یہ حق دیا ہے۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے، ایک لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ وہ عورت بیٹھ گئی اور کچھ دیر بعد ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس عورت کا نکاح مجھ سے کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اس عورت سے کر دیا۔ اسی طرح نسائی اور احمد میں روایت ہے، ایک لڑکی آتی ہے اور کہتی ہے، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ نے میرا رشتہ اپنے بھتیجے سے طے کر دیا ہے، مجھے یہ رشتہ پسند نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نہیں چاہتی ہو تو تمہارا یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔
وہ لڑکی فوراً بول اٹھی، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، میں تو صرف یہ دکھانا چاہتی تھی کہ اسلام میں عورتوں کو اپنی رائے ظاہر کرنے کی کتنی آزادی ہے۔ آپ نے میرا حق تسلیم کر لیا، اب میں یہ رشتہ قبول کرتی ہوں۔ نمبر 4، صحابہ کے زمانے میں عمر کے کم اور زیادہ ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کم عمر والے کی زیادہ عمر والی عورت سے اور زیادہ عمر والے کی کم عمر کی لڑکی سے شادی ہوا کرتی تھی۔ عمر کو معیار نہیں بنایا جاتا تھا، دونوں کی پسند کو معیار بنایا جاتا تھا۔ مرد اور عورت کا عمر میں برابر ہونا نکاح کے لیے ضروری نہیں ہے۔ نمبر 5، شادی شدہ آدمی کا دوسری عورت کو نکاح کا پیغام دینا اور اس سے شادی کرنا برا نہیں ہے بلکہ پسندیدہ ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر، حضرت زبیر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم نے شادی شدہ ہونے کے باوجود اس عورت کو نکاح کا پیغام دیا۔